السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پیش خدمت ہے اندیکھی آواز کا تیسرا اور آخری حصہ۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے حمیرہ اور اس کے والدین کو اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ حمیرہ کا باپ پریشانی سے بڑبڑایا۔ دروازہ پھر سے دھڑدھڑایا گیا تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ حمیرہ، باہر بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہی مانوس مردانہ غیبی آواز حمیرہ کے کانوں میں پڑی۔ اتنی دیر میں اس کا باپ بیرونی دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی انسپیکٹر اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے؟ حمیرہ کا باپ گھبراتے ہوئے بولا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے پرویز، انسپیکٹر نے پرویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی غلطی ہو گئی مائی باپ، پرویز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ فرزانہ کا قتل ہو چکا ہے، انسپیکٹر نے ان پر بم پھینکا۔ او میرے خدا، پرویز نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور اس تفتیش کے سلسلے میں تجھے اور تیری چالاک بیٹی کو تھانے چلنا ہوگا۔ اگر تم دونوں بے گناہ ہوئے تو چھوڑ دیے جاؤ گے، انسپیکٹر نے کہا۔ میری بات غور سے سنو، کسی طرح اس تھانے دار کے ہولسٹر سے پستول نکال لو اور اسے ختم کر دو، اور چلانا مت۔ غیبی آواز نے سخت لہجے میں اسے تاکید کی۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ میں انہیں ختم کروں؟ حمیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ضروری ہے، کیونکہ یہ تھانے دار تمہیں تھانے نہیں بلکہ چودھری حشمت کے ڈیرے پر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ غیبی آواز نے ایک انکشاف کیا۔ اور چلانا مت۔ حمیرہ نے اپنا منہ بند کر لیا۔ میری بات غور سے سنو، یہ انسپیکٹر چودھری حشمت کا پالتو کتا ہے۔ تمہاری سہیلی کا قتل بھی چودھری حشمت نے کیا ہے اور اسے بے آبرو بھی کیا۔ عدالت میں جھوٹی گواہی بھی فرزانہ نے چودھری حشمت کے روب و دبدبے میں آ کر دی تھی، کیونکہ چودھری حشمت نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے عدالت میں جھوٹی گواہی نہ دی تو اس کے ماں باپ کو قتل کروائے گا۔ باقی گواہوں میں سے بھی آدھے گواہوں کو خریدا اور آدھوں کے لیے دھمکی کام کر گئی۔ کبھی کبھی حمیرہ انسان اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتا، لیکن اس سے جڑے ہوئے لوگ اسے کمزور بنا دیتے ہیں۔ یہی کچھ فرزانہ اور باقی گواہوں کے ساتھ ہوا۔ چودھری حشمت ایک رئیس زادہ ہے، وہ کبھی یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ وہ ایک لڑکی کی وجہ سے پورے گاؤں میں ذلیل ہو۔ عدالت نے تو اسے باعزت بری کر دیا، لیکن تمہاری وجہ سے اس گاؤں میں جو بدنامی ہوئی ہے وہ اس کا یہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے پالتو کتے انسپیکٹر کو رشوت کی ہڈی پھینک کر تمہارے ماں باپ کو قتل کرنے کے بعد تمہیں اس چودھری حشمت تک پہنچانا ہے کہ پیچھے بھی چودھری کی ایک گیم ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ تمہارے ماں باپ کو ختم کرے گا اور لوگوں کو یہ بتائے گا کہ کچھ لوگ تمہارے ماں باپ کو مار کر تمہیں اٹھا کر لے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ تمہیں بے عزت کر کے تاکہ تمہاری لاش کھیتوں میں پھینک سکے۔ چودھری نے اپنی حویلی کی ساری سیکیورٹی ہٹوا کر ڈیرے پر لگا دی ہے، کیونکہ وہ تمہارے کارناموں سے بخوبی واقف ہے۔ اب تم اس انسپیکٹر کے ہولسٹر سے پستول نکال لو اور جلدی سے انسپیکٹر اور اس کے کانسٹیبلوں کو ختم کرنے کے بعد گھر پہنچو، کیونکہ انسپیکٹر نے جو کانسٹیبل تمہارے گھر کی نگرانی پر مامور کیا ہے اس نے تمہاری ماں کا قتل کرنا ہے۔ غیبی آواز نے بتاتے ہوئے ایک اور انکشاف کیا۔ حمیرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی وقت جیپ رکی۔ یہ آنسو بعد میں بہانا، جلدی کرو، غیبی آواز نے سخت لہجے میں کہا تو حمیرہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے کمال پھرتی سے حیران بیٹھے انسپیکٹر کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کانسٹیبل کو جلدی سے گولی مارو۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، حمیرہ نے ہکلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بے وقوف، جلدی سے اسے ختم کرو، اگر تم نہیں مارو گی تو وہ تمہیں مار دیں گے، غیبی آواز نے سخت لہجے میں کہا تو حمیرہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا کی آواز سے ریوالور سے گولی نکلی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کانسٹیبل کا بھیجا اسٹیئرنگ پر جا گرا۔ اتنی دیر میں تھانے دار کے ساتھ بیٹھا کانسٹیبل حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا رخ حمیرہ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ پرویز بیٹی کہتا ہوا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حمیرہ کے لگنے والی گولی پرویز کے سینے میں جا لگی۔ ابا، حمیرہ زور سے چلائی اور اس نے دوسرا فائر کانسٹیبل کے سینے پر کیا۔ انسپیکٹر نے موقع غنیمت جانا، وہ تیزی سے اٹھا اور حمیرہ کو دھکا دیتے ہوئے جیپ سے باہر چھلانگ لگا کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ حمیرہ اپنے باپ کی موت پر آنسو بہانے لگی۔ حمیرہ، انسپیکٹر کو گولی مارو، غیبی آواز نے چلاتے ہوئے کہا تو حمیرہ نے تیزی سے ریوالور کا رخ
بھاگتے ہوئے انسپکٹر کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ بھاگتے ہوئے انسپکٹر کی رفتار اچانک کم ہوئی اور پھر وہ لہرا کر زمین پر گرا۔ حمیرہ کی گولی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اب حمیرہ اپنے باپ کی لاش پر آنسو بہانے لگی تھی۔ روتے روتے وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ غیبی آواز نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ اب اماں کو بچانے جا رہی ہوں، حمیرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں حمیرہ، غیبی آواز کے لہجے میں اس مرتبہ دکھ کا عنصر شامل تھا۔ کیا مطلب؟ حمیرہ نے پوچھا۔ اس کانسٹیبل نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اس نے تمہاری ماں کو قتل کر ڈالا ہے، غیبی آواز نے بتایا۔ نہیں، حمیرہ زور سے چلائی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ داناؤں کا قول ہے کہ برا وقت یا غم کبھی دستک دے کر نہیں آتے۔ ایسا ہی کچھ حمیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ پل بھر میں اس کی ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور اس کا قصوروار چودھری حشمت تھا۔ حمیرہ کے سینے میں چودھری حشمت کا نام کسی نوکیلے تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اسے غیبی آواز نے بچا لیا۔ اس آواز نے زندگی کے کئی مشکل موڑوں پر اس کی مدد کی تھی، اور آج بھی اگر وہ زندہ تھی تو اسی غیبی آواز کی وجہ سے۔ حمیرہ کے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد چودھری حشمت کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو دفنانے کے بعد جب گھر پہنچی تو اس کی ماں کا قاتل طفیل کانسٹیبل وہیں موجود تھا۔ اپنی ماں کی لہو بہتی لاش دیکھ کر وہ طیش میں آ گئی اور ریوالور میں بچی باقی ساری کی ساری گولیاں طفیل کانسٹیبل کے سینے میں اتار دی۔ وہ اپنی ماں کی لاش پر کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ حمیرہ، اگر تم اپنے ماں باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہو تو یہ اچھا موقع ہے۔ چودھری اس وقت اپنی حویلی میں گہری نیند سو رہا ہے اور حویلی پر زیادہ پہرا بھی نہیں ہے۔ اس نے تمام بندے ڈیرے پر بھیجے ہوئے ہیں۔ غیبی آواز نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ میں اس کانسٹیبل کی رائفل لے لینا۔ حویلی کا دروازہ اتفاق سے بند نہیں تھا۔ وہ حویلی کے اندرونے حصے کی طرف بڑھی۔ حویلی مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک کمرے میں چودھری حشمت سو رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ حمیرہ نے رائفل کا دستہ زور سے دروازے پر مارا تو دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ حمیرہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا دروازہ کھلنے کی آواز سے اندر سوئے افراد جاگ چکے تھے۔ حمیرہ نے دیکھا کہ چودھری حشمت کے ساتھ ایک 8-9 سال کا بچہ اور ایک نوجوان لڑکی عورت لیٹی ہوئی تھی، جو یقیناً چودھری کا بیٹا اور بیوی تھے۔ تو تم یہاں کیسے پہنچی؟ چودھری حشمت آگ بگولا ہو کر بولا۔ موت کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بنا لیتی ہے چودھری۔ حمیرہ نے انگارے اگلتی آنکھوں سے رائفل کا رخ چودھری حشمت کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور 8-9 سالہ بچے چودھری حشمت سے چمٹے ہوئے بولا، ابو کون ہو تم؟ اور تم نے میرے شوہر پر رائفل کیوں تان رکھا ہے؟ چودھری حشمت کی بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ اسی لائق ہے چودھرائن، یہ انسان کی کھال میں چھپا ایک خونی بھیڑیا ہے۔ حمیرہ بدستور آگ اگلتے ہوئے لہجے میں بولی۔ چودھری، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ تیرے بھیجے ہوئے خونخوار کتے انسپکٹر اور اس کے ساتھیوں کو تو میں نے جہنم رسید کر دیا ہے، اب تیری باری ہے۔ حمیرہ نے بظاہر اسے آگاہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چودھری حشمت کی بیوی نے حیرت سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں چودھرائن، اس کمینے اور ذلیل انسان نے میری ہنستی بستی دنیا اجاڑ دی۔ پہلے تو میری سہیلی کی عزت لوٹی اور پھر اسے مار ڈالا۔ میری بھی عزت کے ساتھ یہ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن میں بچ گئی۔ پھر اس کے بھیجے ہوئے کتوں نے میرے ماں باپ کو مار ڈالا۔ حمیرہ نے غمگین لہجے میں چودھرائن کو اپنی رودات سنائی۔ چودھری حشمت کی بیوی یقین نہ آنے والی نگاہوں سے چودھری حشمت کی طرف دیکھنے لگی۔ چودھری حشمت کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ چودھری کی بیوی روتے ہوئے بولی۔ حمیرہ نے رائفل کا رخ چودھری حشمت کی طرف کیا۔ نہیں، اچانک روتی ہوئی چودھری کی بیوی چودھری حشمت کے سامنے آ گئی اور چودھری حشمت کو لگنے والی گولی چودھری کی بیوی کے سینے میں جا لگی۔ نہیں، چودھری حشمت چلایا۔ امی! چودھری کا بیٹا تیزی سے اپنی زخمی ماں کی طرف بڑھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ حمیرہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رائفل چھوڑ دی۔ یہ کیا ہو گیا رضیہ؟ میرے کرموں کی سزا تو نے کیوں لی؟ چودھری حشمت نے روتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کے گھر اجاڑے۔ جیسا دکھ آج آپ کو ہو رہا ہے ویسا باقی لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا۔ رضیہ اکھڑتی ہوئی سانسوں سے بولی۔ مجھے معاف کر دو رضیہ، میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا تھا۔
آج مجھے واقعی احساس ہوا کہ میں جن لوگوں کے گھر اجاڑتا تھا انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا، وہ مجھے کتنی بددعائیں دیتے ہوں گے۔ آج ان لوگوں کی آہ مجھے لگ گئی۔ میں برباد ہو گیا رضیہ، میں برباد ہو گیا۔ چودھری حشمت روتے ہوئے بولا۔ رضیہ کی مردہ خالی آنکھیں چودھری حشمت کا چہرہ تک رہی تھیں۔ حمیرہ نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے چودھری حشمت کے بچے کو دیکھا اور پھر بوجھل بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں ایک شعلہ سا چمکا اور پھر وہاں دھواں جواں ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس دھوئیں نے انسانی خد و خال اختیار کرنے شروع کر دیے۔ حمیرہ کے سامنے ایک خوبصورت لمبا تڑنگا نوجوان کھڑا تھا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر حمیرہ دنگ رہ گئی۔ تم؟ حمیرہ ہکلائی۔ میں ایک جن زادہ ہوں حمیرہ، اس خوبصورت نوجوان نے بتایا۔ میرا نام شاہ مردان ہے۔ جن زادہ؟ گھبراہٹ کے باعث حمیرہ کے منہ سے نکلا۔ گھبراؤ مت، آج کے بعد میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، شاہ مردان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حمیرہ حیران ہوئی۔ انسان ہونے کا انمول تحفہ مجھے تمہاری وجہ سے ملا ہے، شاہ مردان نے بتایا۔ میری وجہ سے؟ حمیرہ بدستور حیران کن لہجے میں بولی۔ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ ہمارے جنوں کا ایک مسلم قبیلہ ہے۔ ہمارے قبیلے کے لوگ انسانوں سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن اب نہیں۔ شاہ مردان یہاں تک کہہ کر رکا۔ کیوں؟ بے اختیار حمیرہ کے منہ سے نکلا۔ تمہاری وجہ سے، شاہ مردان ایک مرتبہ پھر مسکرایا۔ میری وجہ سے؟ میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ باقی قبیلے والوں کی طرح میرا باپ بھی انسانوں سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ ہمارے بزرگ جنہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی تھی، ان کا کہنا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے سب سے اہم مخلوق ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر طرح کی مخلوق میں ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں۔ انسان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کیا ہے کہ انہیں فرشتوں تک نے سجدہ کیا ہے، اور اگر انسان کا عمل اور کردار اچھا ہو تو یہ فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر برائی کرنے پر اتر آئیں تو ابلیس یعنی شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے جنوں میں بھی بہت ظالم جن بھی ہیں اور اچھے جن بھی۔ اچھائی اور برائی ہر مخلوق میں شامل ہے۔ خیر، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں چوری چھپے انسانوں کی دنیا میں پہنچا۔ گھومتے گھومتے میں ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ اتنا کہہ کر شاہ مردان رکا۔ کیا دیکھا تم نے؟ حمیرہ نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ اسکول سے چھٹی ہونے پر ایک بچی گلے میں اسکول کا بیگ لٹکائے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک وہ بچی چلتے چلتے رکی۔ وہ گھومی، اس نے دیکھا درخت کے پاس ایک بلی زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بچی تیزی سے بلی کی طرف بھاگی۔ بلی کا پاؤں زخمی تھا۔ بچی نے وہ بلی اٹھائی اور اسے گھر لے آئی اور پھر اس کی مرہم پٹی کی۔ مجھے لڑکی کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ پتہ ہے حمیرہ وہ لڑکی کون تھی؟ اتنا کہہ کر شاہ مردان نے سوالیہ نگاہوں سے حمیرہ کی طرف دیکھا۔ میں؟ حیرت کے باعث حمیرہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں بالکل، مجھے تمہاری یہی عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ تم بغیر سوچے سمجھے ہر کسی کی مدد کرنے لگتی تھی۔ جب تم جوان ہوئی تو مجھے تمہاری انہی عادتوں کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور میں تمہاری غیبی مدد کیا کرتا تھا۔ انسان سے محبت کا تذکرہ جب میرے والد کو معلوم ہوا تو میرے والد مجھ پر برس پڑے۔ تو تم ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، اور اتنا ہی نہیں، انسانوں سے محبت بھی کر بیٹھے، میرے والد نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ یہ انسان کسی کے نہیں ہوتے، یہ خود غرض ہوتے ہیں، ان میں سوائے خامیوں کے کچھ نہیں ہوتا، میرے والد نے کہا۔ نہیں ابو، انسان خوبیوں اور خامیوں دونوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم جنات میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن جن کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے اور وہ ہیں انسان۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ تم تو انسانوں کی کچھ زیادہ ہی طرفداری کر رہے ہو۔ ہم سے زیادہ اس کائنات کو تم نے دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں انسان بہت اچھے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں ان کا کوئی اچھا کام دکھاؤ۔ تم جو کہو گے ہم مانیں گے، میرے والد نے مجھے چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے ابو، مجھے منظور ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس تو پھر اس دن سے
हमारे कबीले की नज़रें तुम पर रहीं और फिर तुमने जिन्नात का दिल जीत ही लिया। शाह मर्दान यहाँ तक कहकर रुका। वो कैसे? बेख्तियार हुमैरा के मुंह से निकला। वो ऐसे कि ताकत होने के बावजूद तुमने चौधरी हशमत को जिंदा छोड़ दिया। आज तुम्हारी वजह से वो इंसान बना है। तुम्हारी वजह से ही उसने गरीबों के लिए अच्छे अच्छे काम करने शुरू किए हैं। पूरा गांव अब उस चौधरी हशमत से हैरान है। बदला लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन किसी को सुधारना सबसे अहम बात है। अपनी हार पर मेरे वालिद ने शर्त पूछी तो मैंने कहा, मैं जिन्नात से दस्तबरदारी चाहता हूँ और इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे वालिद ने आखिरकार मेरी बात मान ली और आज मैं एक इंसान के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। इतना कहकर शाह मर्दान खामोश हो गया। आज से तुम और मैं एक आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। हुमैरा ने मुस्कुराती और भराई हुई निगाहों से शाह मर्दान की तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।